کفار و مشرکین کو حیران کر دیا، ہوگی نماز کعبے میں اعلان کر دیا، اور مانگی دعا نبی نے فاروق کے لیے، اللہ نے عمر کو مسلمان کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا نیا مہینہ یعنی پہلا مہینہ، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ ہے تو پورے ویڈیو پر آپ بنے رہیں، پوری ویڈیو کو واچ کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملنے والا ہے۔ دیکھیے، تاریخ اسلام میں صحابیوں میں سے ایک جلیل القدر صحابی جس کے نام کو سنہرے الفاظوں میں اور خوبصورت روشنائی سے سجایا گیا ہے، جس صحابی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہاں، میں حضرت عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی اور جلیل القدر صحابی تھے کہ جس کے رعب، دبدبہ اور طاقت سے شیطان بھی کانپ جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر جس راستے سے نکلتے گزرتے شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر وہ امیر المؤمنین ہے جن کے کرتے پر 14 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی عمارت میں اور اپنی امیری میں کسی کو بھوکا سلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر وہ امیر المؤمنین تھے اور وہ صحابی تھے جو رات کو گشت کرتے تھے کہ کس کے گھر کا چولہا جلا ہے اور کس کے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جس کے لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور عمر کو مسلمان کر دیا۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جو پہلے مسلمان ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی طاق میں لگے رہتے تھے، مگر مقدر کا ستارہ چمک رہا تھا، اللہ نے اس کو اور چمکا دیا، ایمان کی دولت سے حضرت عمر کو مالا مال کر دیا۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جو پہلوئے رسول میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہو گئے اور اس دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان والوں کے لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، پہلی تاریخ قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب نیا مہینہ آئے، محرم کی پہلی تاریخ آئے، تو مسلمانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی تاریخ سے نئی زندگی کی شروعات کرے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام کا پہلا مہینہ، پہلی تاریخ، یہ پیغام اور سبق ہے مسلمانوں کے لیے اس بات کی کہ اے مسلمانوں، قربانی سے تمہاری زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، قربانی سے تمہارے دن کی شروعات ہو رہی ہے، کیونکہ پہلی تاریخ کو حضرت عمر نے قربانی دے دی اور حضرت عمر کی قربانی ہو گئی۔ اسلام چاہتا ہی یہی ہے، اسلام کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے۔ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 27 ذوالحج کو، یعنی 27 تاریخ ذوالحج کے مہینے میں، ایک مجوسی شخص جس کا نام ابو لولو تھا، نماز کی حالت میں حضرت عمر کے گردن پر انہوں نے ایک دھاردار ہتھیار کو مارا، جہاں سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اور حضرت عمر وہیں پر کمزور پڑ گئے اور گر پڑے۔ پھر پیچھے سے ایک صحابی آگے بڑھے اور نماز کو مکمل کیا۔ 3 دن تک آپ اسی زخم کی حالت میں رہے اور 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے۔ دنیا جانتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو، اور تاریخ اسلام میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے حالات زندگی کو اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان جب اسے پڑھے اور دل سے سوچے سمجھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ امیر المؤمنین تھے، بادشاہ تھے، ان کے ہاتھ میں حکومت تھی، مگر ہے اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ٹوٹی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ایسا بادشاہ گزرا ہے، یہ ایسا خلیفہ گزرا ہے، یہ ایسے صحابی گزرے ہیں جس نے پوری دنیا کو میسج دیا، سبق دیا اور پیغام دیا اور کہا اے اہل ایمان، اے مسلمانوں سنو، تمہاری زندگی کی شروعات اور تمہارے نئے سال کی شروعات قربانی سے ہے، اس لیے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرو، اپنے وقت کو قربان کرو، اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دو، جان لٹا دو، مال لٹا دو، جہاں تک تم سے بن پڑے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا پیغام تھا۔ تو پہلی تاریخ کو، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اسی مہینے میں بہت مشہور واقعہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدیوں نے شہید کر دیا، حتیٰ کہ اہل بیت کو شہید کر دیا۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن یہ واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا تھا۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلا کہ محرم کی پہلی تاریخ قربانی سے شروع ہو رہی ہے، اور 10 تاریخ کو بھی اللہ کے نام پر نواسۂ رسول نے جان کی بازی لگا دی اور اللہ کے نام پر جان کو قربان کر دیا۔ نواسۂ رسول سر کو کٹانا تو پسند کیا، مگر دشمنوں کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ میرے دوستو، یہاں سے ایک میسیج آپ کے لیے، ایک پیغام، ایک سبق آپ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دھاردار ہتھیار سے وار کیا گیا اور گردن پر حملہ کیا گیا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی، مگر ہے افسوس 10 محرم الحرام کو مسلمان نماز چھوڑ کر، نماز کو ترک کر کے اور کھیل تماشے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں سے توبہ کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا میسیج، بہت بڑا پیغام امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ملا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، اور ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کیجئے، پوری دنیا کے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم۔